السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان 5 سپٹمبر کو یوم اساتذہ کا دن مناتا ہے۔ اس موقع پر ملک کے تمام طلبہ اپنے اساتذہ کو یاد کر رہے ہیں۔ آج خاص طور پر ہیپی ٹیچرز ڈے ہیش ٹیگ بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ تمام لوگ اساتذہ کے تئیں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے سابق صدر، عظیم فلسفی اور بہترین استاد ڈاکٹر رادھا کرشنن کی سالگرہ کے موقع پر ٹیچرز ڈے کا آغاز ہو گیا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ان کی وابستگی کی وجہ سے پورا ملک مل کر ٹیچرز ڈے مناتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اساتذہ کے دن پر عوام کو مبارکباد پیش کی۔ ٹویٹر پر انہوں نے یوم اساتذہ کے موقع پر ملک کے اساتذہ اور طلبہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی اہل وطن کو اس مبارک دن پر مبارکباد پیش کی۔ ساتھ ہی صدر بی جے پی جے پی نڈا نے بھی اہل وطن کو نیک خواہشات پیش کیے ہیں۔ سرکاری تیل کمپنیوں نے آج یعنی اتوار کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کچھ راحت دی ہے۔ آج 5 سپٹمبر کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی سی کمی لائی گئی ہے۔ اگرچہ انجن کی قیمتیں ایک ریکارڈ اونچائی پر موجود ہے، لیکن اگر ہم آج کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو انڈین آئل کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 15 پیسے فی لیٹر کی کمی واقع ہوئی ہے۔ تازہ ترین ریٹ اپ ڈیٹ کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول 15 پیسے سستا ہو کر 101 روپے 19 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے، جبکہ ڈیزل بھی 15 پیسے کی کمی کے ساتھ 88 روپے 62 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کا قہر ابھی تھما نہیں ہے۔ کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس کے کل 42,766 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک بھر میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 3,29,88,673 ہو گئی ہے۔ مریضوں کی تعداد بڑھنے کا عمل مسلسل 5 دن سے جاری ہے، جب روزانہ 40,000 سے زائد کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 308 افراد کووڈ کی وجہ سے فوت بھی ہوئے ہیں۔ اب تک ملک بھر میں اس وبا کی وجہ سے مجموعی طور پر 4,40,533 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کے اواخر میں امریکہ کا دورہ کریں گے، جس کے دوران وہ صدر جو بائیڈن اور دیگر کوآڈ قائدین کے ساتھ افغانستان کی صورتحال اور چین کے جارحانہ رویے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس دورے کے عبوری شیڈول کے مطابق وہ 22 تا 27 سپٹمبر کے دوران دورہ کر سکتے ہیں۔ مودی نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اور واشنگٹن میں مجوزہ کوآڈ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ صدر جو بائیڈن کے ساتھ باہمی ملاقات بھی ہوگی۔ تاہم کوآڈ چوٹی کانفرنس کی نوعیت کے بارے میں الجھن پائی جا رہی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم یوشیہیڈے سوگا نے سپٹمبر کے اواخر میں استعفے کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کانفرنس کس نوعیت کی ہوگی۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوگا جب افغانستان سے امریکہ کی دستبرداری کے بعد طالبان نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے اثرات عالمی سیاست پر بالخصوص خطے کے حالات پر پڑ سکتے ہیں۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی کو اس وقت بڑی راحت ملی جب الیکشن کمیشن نے بھوانی پور اسمبلی نشست کے لیے 30 سپٹمبر کو ضمنی انتخاب کا اعلان کیا۔ اسمبلی انتخابات میں ممتا بنرجی کو نندی گرام حلقے میں شکست ہوئی تھی اور اب وہ بھوانی پور سے چناؤ لڑنا چاہتی ہے۔ حکمراں ترنمول کانگریس نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی ستائش کی اور الزام لگایا کہ بی جے پی انتخابات کے عمل کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مغربی بنگال کی 2 دیگر اسمبلی نشستوں کے لیے بھی انتخابات ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسی دن اڑیسہ میں ایک نشست کے لیے ضمنی انتخاب ہوگا۔ مغربی بنگال کے شمشیر گنج اور جہانگیر پور اور اڑیسہ کے پپلی میں مختلف وجوہات کی بنا پر انتخابات نہیں کرائے جا سکے۔ کشمیر پولیس نے سخت غیر علیحدگی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی کے انتقال کے بعد ان کے جسد خاکی کو پاکستانی پرچم میں لپیٹنے اور مبینہ طور پر قوم دشمن نعرے بلند کرنے پر غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق قانون کے تحت مقدمے کا اندراج عمل میں لایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڈگام پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف قانون تعزیرات ہند اور غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق قانون کے تحت ایک FIR درج کر لیا۔ پولیس نے ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ گیلانی کی نعش کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا ہے۔ تاہم پولیس کے نعش کے حصول کے لیے پہنچنے پر مرحوم علیحدگی پسند لیڈر کے مددگاروں نے پرچم کو ہٹا دیا۔ 91 سالہ گیلانی کا طویل علالت کے بعد چارشنبے کی رات سری نگر میں واقع ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں قریبی مسجد میں دفن کر دیا گیا۔ ہندوستان بھر میں دلت اور مسلمانوں کو روزانہ کہیں نہ کہیں موب لنچنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ آئے دن ایسے واقعات میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اتر پردیش الیکشن کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، کیونکہ جب کبھی ملک میں انتخابات کا موسم آتا ہے فرقہ واریت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہجومی تشدد کے ذریعے عوام میں خوف کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مدھیہ پردیش کے دیواس ضلع میں آیا ہے۔
دیواس ضلع میں ایک نابالغ لڑکے کو لو جہاد کے شبے میں پولیس کے سامنے مارا پیٹا گیا۔ لڑکا ایک 12 سالہ لڑکی کے ساتھ بس میں سفر کر رہا تھا، جس کے بعد اسے ہجوم نے لو جہاد کے شبے میں اس کی پٹائی کر دی۔ پولیس کی جانچ کے سامنے آیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق لڑکا اور لڑکی اتر پردیش کے بلیا ضلع میں اپنے گھر سے بھاگ گئے تھے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی کے ایودھیا دورے سے قبل ہندو رہنماؤں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ ضلع میں لگائے گئے پارٹی کے پوسٹرز میں ایودھیا کے لیے اس کے سابقہ نام فیض آباد کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے اسے مخالف ہندوتوا اقدام قرار دیا ہے۔ شنکر آچاریہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر پوسٹرز میں ایودھیا کا ذکر نہیں کیا گیا تو ضلع میں اویسی کے جلسے عام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اویسی 7 سپٹمبر کو ایودھیا ضلع کے روداری میں 18ویں صدی کے صوفی بزرگ شیخ عالم مخدوم زادہ کے مزار کی زیارت کرنے والے ہیں اور درگاہ کے قریب ہی جلسہ عام منعقد کرنے والے ہیں۔ ہنومان گڑھی مندر کے مہنت راجو داس نے میڈیا کو بتایا کہ ایودھیا کو فیض آباد نہیں کہنا چاہیے۔ ضلع کا نیا نام سرکاری ریکارڈ میں ایودھیا کی حیثیت سے درج ہے۔ تپسوی مندر کے مہنت پرمہنس داس نے اسے مجلس کا مخالف ہندوتوا اقدام قرار دیا۔ اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے مجلس کے ضلع صدر شاہ نواز صدیقی نے کہا کہ ضلع کا سابقہ نام فیض آباد ہے اور عوام کو اس تبدیلی سے ہم آہنگ ہونے کے لیے کچھ وقت لگے گا۔ ہندوستان صحیح معنوں میں گنگا جمنا تہذیب کا گہوارہ ہے۔ جہاں مسلم بچے سنسکرت پڑھتے ہیں تو ہندو بچے مدرسے میں عربی اور اردو کے علاوہ دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور نعت خوانی اور تلاوت میں مسلم بچوں سے سبقت لے جاتے ہیں۔ ایک ایسا ہی مدرسہ ریاست اتر پردیش کے ضلع گوئنڈا میں ہے، جہاں ہندو اور مسلم بچے مشترکہ طور پر اردو، عربی اور سنسکرت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس مدرسے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں مسلمان بچے سنسکرت پڑھ رہے ہیں اور ہندو بچے اردو اور عربی پڑھ رہے ہیں، اور یہ مدرسہ گلشن بغداد ہے جو وزیر گنج بلاک کے رسول پور میں واقع ہے۔ اس مدرسے سے تقریباً 230 بچے زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 30 بچے ہندو ہیں۔ مدرسے کے پرنسپل کے مطابق مدرسے میں تقریباً 50 سے زائد مسلم طلبہ سنسکرت سیکھ رہے ہیں۔ ہندو اور مسلم بچوں کو قاری عبدالرشید اور قاری محمد شمیم کی نگرانی میں اس مدرسے میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس مدرسے میں تمام بچے قرآن اور عربی اور اردو کے علاوہ بقیہ تمام مضامین کی تعلیم اساتذہ کی نگرانی میں حاصل کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مدرسے کے ہندو بچے بھی اپنے والدین کی رضامندی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہندو طلبہ بھی دیگر مسلمان بچوں کی طرح قرات کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت مخرج کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس مدرسے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جہاں اس مدرسے میں مسلم اساتذہ تعلیم دیتے ہیں، وہیں ہندو اساتذہ بھی تعلیم دے رہے ہیں، جن کے نام نریش بہادر سریواستو اور رام سہائی ورما ہیں، جو ہندو، سنسکرت وغیرہ پڑھاتے ہیں۔ مدرسے گلشن بغداد کے محترم قاری محمد راشد نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر کسی امتیاز کے وہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیں۔ پارلیمنٹ کی ریلوے اسٹینڈنگ کمیٹی نے آج اتر پردیش کے علاقے ایودھیا میں نئے ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کا معائنہ کیا۔ پارلیمنٹریز نے صدر نشین کمیٹی رادھا موہن سنگھ کی قیادت میں ریلوے عہدیداروں سے ملاقات کی اور نئے اسٹیشن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈویژن ریلوے مینیجر ایس کے سپرا نے پینل کے ارکان کو بتایا کہ پہلے مرحلے کا 70% کام مکمل ہو گیا ہے اور یہ کہ اسٹیشن جاریہ سال 31 دسمبر تک تیار ہو جائے گا۔ نئے ریلوے اسٹیشن کو ایودھیا میں تعمیر کیے جا رہے رام مندر کے ماڈل کے طور پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جہاں پر 10 پلیٹ فارمز ہوں گے۔ لارڈ رام کی جنم بھومی کا سفر کرنے والے مسافرین کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولتیں ہوں گی۔ افغانستان پر قبضہ کرنے والے طالبان نے کہا کہ ملک میں صرف حجاب پہننے والی خواتین کو ہی تعلیم اور روزگار کا حق ملے گا اور امریکہ کو ملکی ثقافت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے دیر رات فاکس نیوز سے کہا کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ان کی تعلیم اور کام کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہماری ثقافت یہ ہے کہ وہ حجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتی ہے، وہ حجاب کے ساتھ کام کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان سے خواتین کو بغیر حجاب کے کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کے حقوق یقینی بنانے کی درخواست کی تھی، جو افغان ثقافت کو تبدیل کرنے کی کوشش تھی۔ تعلیمی میدان میں بہترین پیش رفت کے سبب سعودی عرب کی 15 جامعات کو دنیا کی بہترین جامعات میں شامل کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ سال جامعات کی یہ تعداد 10 تھی۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد الشیخ نے کہا کہ سعودی عرب کی 15 جامعات دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہو گئی ہے۔ وزیر تعلیم نے اس حوالے سے مملکت کی اعلیٰ قیادت کو مبارکباد پیش کی۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں طوفانی بارش کے سبب سارا شہر جل تھل ہو گیا ہے اور کئی علاقوں میں سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی۔ ٹریفک مسائل پیدا ہو گئے، کئی علاقوں میں برقی سربراہی منقطع ہونے کی اطلاعات ہے۔ مضافاتی علاقوں میں بارش سے عثمان ساگر بھی لبریز ہو گیا، جس پر حکام نے 4 دروازے کھولتے ہوئے پانی کا اخراج عمل میں لایا۔ پہلے حمایت ساگر کے گیٹس بھی کھول کر پانی جاری کیا جا رہا ہے، جس سے موسیٰ ندی میں پانی کے بہاؤ میں شدت پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں موسیٰ رام باغ کا برج پانی میں ڈوب گیا۔
پانی کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے موسیٰ رام باغ سے امبرپیٹ کو جوڑنے والی اس برج کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس علاقے میں پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کئی بائکس اور 2 پہیوں والی گاڑیاں بہہ گئی۔ دونوں شہروں کے مختلف علاقوں میں دوپہر کے بعد سے اچانک ہی طوفانی بارش شروع ہو گئی، جس کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا اور شام 7 بجے کے بعد دونوں شہروں کے تمام علاقوں اور مضافات میں بارش ہوتی رہی، جس کا رات دیر تک سلسلہ جاری رہا۔ الیکشن کمیشن نے اکتوبر یا نومبر میں حضور آباد حلقے کا ضمنی انتخاب منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمیشن نے آج ملک کی چند ریاستوں میں ضمنی انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن نے بتایا کہ تلنگانہ میں تہواروں کا سیزن ہونے کی وجہ سے ضمنی انتخابات میں تاخیر کی حکومت نے اپیل کی، جس سے اتفاق کر کے فیسٹیول سیزن ختم ہونے کے بعد اکتوبر یا نومبر میں حضور آباد اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی آندھرا پردیش کی حکومت نے بھی دسہرے کے بعد بڈویل کے ضمنی انتخابات منعقد کرنے کی اپیل کی ہے، جس سے اتفاق کیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ایک سرکاری اسکول میں کرونا وبا نے خوف و دہشت مچا دی ہے، جس سے طلباء اور ان کے سرپرستوں میں تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے۔ ریاست میں 1 سپٹمبر سے تعلیمی اداروں کی کشادگی عمل میں لائی گئی تھی۔ تعلیمی اداروں میں فزیکل کلاسز شروع ہونے کے اندرون 4 دن ایک پرنسپل اور 6 ٹیچرز کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ضلع یادادری بھنگیر کے منڈل ونکاپلی کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ 2 ٹیچرز کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں، جس سے چند ٹیچرز ہوم کوارنٹائن ہو گئے۔ اندرون 2 دن ایک اسکول میں تینوں کے کورونا سے متاثر ہو جانے پر طلباء اور ان کے سرپرستوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے دوسرے اضلاع سے بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ ٹیچرز کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے دورے دہلی کے دوران آج مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی اور یادداشت پیش کی، جس میں کہا گیا کہ وہ علیحدہ تلنگانہ کے تشکیل کے بعد اضلاع کی تنظیم جدید کی گئی، جس سے نئے اضلاع، نئے زونز، نئے ملٹی زونز قائم ہوئے، جس کے مطابق محکمہ پولیس میں بھی تبدیلیاں لائی گئی ہے، لہٰذا تلنگانہ میں IPS کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ چیف منسٹر نے امت شاہ کو بتایا کہ محکمہ پولیس میں تبدیلیوں سے سینئر ڈیوٹی جائیدادوں کی تعداد 75 سے بڑھ کر 105 تک پہنچ گئی ہے۔ ساتھ ہی IPS کیڈر جائیدادوں کی تعداد بھی بڑھ کر 139 سے 195 تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر داخلہ کو پیش کردہ یادداشت میں چیف منسٹر نے اس پر توجہ دلائی۔ تلنگانہ میں جنوب مغربی مانسون سرگرم ہو گیا ہے، حتیٰ کہ محکمہ موسمیات نے آنے والے 4 دن کے دوران مختلف اضلاع میں موسلا دھار بارش کی پیشخواسی کی ہے۔ ایک بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ 5، 6، 7 اور 8 سپٹمبر کو ریاست کے کئی اضلاع میں زبردست بارش ہوگی۔ 5 سپٹمبر کو جن اضلاع میں موسلا دھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، ان میں عادل آباد، نرمل، نظام آباد، جے شنکر، بھوپال پلی، محبوب آباد، رنگا ریڈی، وقار آباد، سنگا ریڈی، میدک، کاما ریڈی، محبوب نگر شامل ہیں۔ ان اضلاع میں گرج و چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ 6 سپٹمبر کو بھی ریاست کے کئی اضلاع میں شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اسد الدین اویسی نے دہلی میں 21 سالہ ایک سرکاری مسلم ملازمہ کی عصمت ریزی اور قتل کے واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے متوفی لڑکی کے ورثاء سے تعزیت کا اظہار کیا اور بتایا کہ دہلی مجلس کے صدر کلیم حفیظ اس واقعے کے بعد غمزدہ خاندان سے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ لڑکی دہلی حکومت کی ملازمہ تھی، وہ امید کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ علامتی ہمدردی نہیں بلکہ انصاف ہوگا۔ اویسی نے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس واقعے پر مختلف میڈیا گوشوں کی جانب سے جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور واقعے کی اطلاع عوام تک پہنچانے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ دہلی میں ایک 21 سالہ سرکاری ملازمہ جو پولیس میں تھی، اس کی عصمت ریزی اور قتل کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے بعد ملک میں نربھیا کی یاد تازہ ہو گئی ہے اور عوام ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔